بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 758 ہے، 758۔ سورہ انفال کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 58، 59 and 60، 58، 59 اور 60۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وإما، اور اگر، تخافن، آپ ڈریں، من قوم خیانتاً، کسی قوم کی خیانت بدعہدی سے، فانبذ، تو پھینک دیں، الیہم، ان کی طرف، علی سوا، ان کا عہد برابری پر، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، الخائنین، خیانت یعنی بدعہدی کرنے والوں کو، ولا یحسبن الذین، وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سبقوا، کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلے، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، وَأَعِدُّوا، اور تیاری کرو، لہم، ان کافروں کے لیے، ما، جتنی، استطعتم، تم استطاعت رکھو، من قوت، قوت کی، ومن رباط الخیل، اور تیار بندھے ہوئے گھوڑوں کی، ترہبون، تم خوف زدہ کرو گے، بھی، اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور دوسروں کو، من دونہم، ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما، اور جو بھی، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں اس کا اجر، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو اس عہد کو، یعنی ان کا عہد، انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنے چالوں سے ہمیں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، وہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا، اور ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہیں تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ دوسری بات، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات، اور کافر لوگ ہرگز دل میں یہ خیال بھی نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ چوتھی بات، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات، مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑے ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔
چھٹویں بات، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو۔ ساتویں بات، ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ نویں بات، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بزرگان محترم، اسلام کی پیاری تعلیمات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کافروں سے بھی مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے، باوجود یہ کہ کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس معاہدے کی پاسداری لازمی ہوگی۔ دشمن کافروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ۔ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان سے جو عہد آپ نے کیا ہے وہ ان کی طرف پھینک دیجیے تاکہ وہ اور آپ برابر ہو جائیں۔ ہو سکتا تھا کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ دشمن ہے، کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا عہد توڑ ڈالے، اس لیے ہم اپنی حفاظت کے لیے پہلے ہی حملہ کر دیں تو ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اس طرح خیال پیدا کر لینا اور اقدام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کافر تمہارے دشمن ہیں تو بات دشمنی کی نہیں ہے، بات معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ تمہارے لیے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان دشمنوں سے عہد و معاہدے کی خلاف ورزی کا ڈر ہے تو تم پہلے انہیں بتا دو کہ ہمارا عہد جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ختم ہے۔ جب تم ان کو اس کی اطلاع دے دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ ان وجوہات کی وجہ سے ختم کیا جا رہا ہے، جب تم ان کو اس بات کی اطلاع دے دو تو اب تمہارے لیے یہ درست ہے کہ تم ان پر حملہ کرو۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ خیانت کے خوف کی وجہ سے عہد کو توڑ دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ خوف کا مطلب ایک گمان ہے جس میں یقین نہ ہو۔ صرف خیانت کے خوف کی وجہ سے یقینی عہد کو ساقط اور کل عدم کر دینا درست نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ کیا ہیں 4؟ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ مومن وعدہ وفا ہوتا ہے، وعدے کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر کے موقع پر 70 مشرکین تو ہلاک ہو گئے اور 70 قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اس کے علاوہ جتنے مشرکین تھے تو وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ 840 سے زیادہ افراد تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کافر بھاگ کھڑے ہو گئے وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے چلے گئے۔ یہ مت سمجھو، بات ایسی نہیں ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے انتقام دینے سے عاجز نہیں ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں دنیا میں بھی سزا دے، اور چاہے تو آخرت میں بھی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم سے جس قدر ممکن ہو سکے تم دشمنوں سے لڑنے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح کی قوت و طاقت تیار رکھو۔ جنگ بدر ہو گئی اور فتح ہو گئی، اسی خوشی اور مسرت میں ہاتھ باندھے خاموش مت بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں کو ہر زمانے کی مناسبت سے جنگ کے آلات و ساز و سامان تیار رکھنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف قسم کی طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دور تھا جب کہ تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ اور کشتی وغیرہ کا سیکھ لینا کافی تھا، مگر دور بدل گیا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نئے نئے اوزار اور ہتھیار کا دور ہے، بری اور بحری ہر اعتبار سے دشمن کے مقابلے کے لیے مختلف نوعیتوں اور شکلوں کے ہتھیار اور اوزار کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمانے کے تقاضے اور ضرورتیں زمانے کے حالات خود بتلاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اسباب سے عاری ہو کر صرف توکل علی اللہ کا جملہ کہہ کر خاموش نہیں رہ جانا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب بالکل غلط ہے کہ آدمی اسباب ہی کو چھوڑ دے اور جا کر مسلح پر بیٹھ جائے۔ ایک طرف اسباب کا اختیار کرنا اور دوسری طرف اپنے حقیقی خالق اور مالک پر توکل اور یقین رکھنا، اور اس کی طرف انابت الی اللہ، اس کی طرف رجوع الی اللہ ہونا، یہ ظاہر بات ہے کہ ضروری ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حقیقی دشمن کو کون ہے اس کو سمجھیں، پھر دشمن کی حقیقی طاقت سے باخبر رہیں، اور دشمن کی مکاریوں اور ان کی ناپاک سازشوں کی گہرائیوں سے بھی واقف رہیں، اور ان تمام معلومات کی بنیاد پر جس سطح کی تیاریاں مطلوب ہیں ان تیاریوں کی جانب توجہ دیں۔ محافظ ہتھیاروں اور دفاعی ہتھیاروں کے سلسلے میں بھی غور کریں۔ صرف دشمنوں کی سازشوں کے تذکرے کافی نہیں ہے، تبصرے کافی نہیں ہے، وقت کی ضرورت کو مسلمان محسوس کریں، اور کسی بھی قوم کے تحفظ کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر اس میدان میں عملاً تدبیریں کرنا ضروری ہے، اور اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور شریعت بھی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے خلاف تیاری کے سلسلے میں ایک بنیادی ضرورت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ مال مسلمانوں میں جو صاحب ثروت ہیں انہیں ان ایسی آیتیں للکار رہی ہے کہ وہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ صرف فضول خرچی میں نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ ملت اسلامیہ کے تحفظ اور بقا اور ملت اسلامیہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے انہیں اپنی دولت خرچ کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں خرچ کیا رہے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیں گے، اور اجر اور ثواب دینے میں اور بدلہ دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی کمی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔